بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह सलामत रहिए, सलामत रहिए। मुल्क के मारूफ नौजवान कारी जनाब कारी सैयद खालिद हमीद काज़मी साहब तिलावत कलाम पाक से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर नाज़रीन 1445 हिजरी सन 2024 की रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात में इफ्तार के इस प्यारे से मौके पर 21 रमज़ान मुबारक को मैं आपकी खिदमत में हाजिर भी हूँ और आपको तहे दिल से खुश आमदीद भी कहता हूँ। आज नाज़रीन आप जानते हैं 21 रमज़ान मुबारक अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत का मौका है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ
مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کے نام پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے، ان کو اپنی ابتدا اور انتہا سمجھنے والے مولا کائنات کی شہادت کو اس تیقن اور یقین کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ بنا رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ باطل کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، وہ ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، کاش کہ ہم بھی باطل کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر سکیں اور ظالم کے چہرے کے اوپر جو نقاب ہے اس کو نوچ سکیں۔ عجیب منزل ہے صاحب اس ذکر کی، اور عجیب رتبہ ہے اس ذکر کا کہ جن کی محبت مومنین کا پتہ دیتی ہے اور جن کا بغض منافقین کے چہرے کو مکمل طور پہ بے نقاب کر دیا کرتا ہے۔ علی وہ ہیں جو پیمانہ ہیں یہ سمجھنے کا کہ جس کے چہرے پر ذکر علی سے مسکراہٹ آ جائے، سمجھ لینا کہ وہ مومنین کے صف میں کھڑا ہے، اور جس کے ذکر سے چہرے پر کرختگی آ جائے یا ماتھے پہ بل آ جائیں تو سمجھ لینا کہ وہ مومنین کی صف سے نکال دیا گیا ہے۔ ایک عجیب پیمانہ ہے صاحب کہ جو مقام و مرتبے میں اس منزل پر فائز ہیں کہ جو جگر گوشے ہیں، شہزادے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے، جو مقام اور مرتبے میں اس منزل پر فائز ہیں، جو نور نظر ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے، اس ہستی کے کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے بعد ماں فرمائیں، جو داماد ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور جن کو مرتبے اور مقام کا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ایسا عطا کر دیا، بلکہ یوں کہیے کہ جن کے ماتھے پر مرتبے کا وہ خوبصورت سا تاج ایسا سجا دیا کہ رہتی دنیا تک جب بھی مولا کائنات کا نام آئے گا تو دل پکار اٹھے گا کہ آپ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا کہ آپ دنیا میں بھی ان کے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی ان کے بھائی ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین وہ مقام عطا کیا کہ آپ مولا کائنات ہیں، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو زوج کے طور پر سلیکٹ کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ سیدہ کائنات ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ جن کی نسل پاک میں ایک ایک بچہ نور کا ہے، ایک ایک بچہ نور کا ہے، ایک ایک بچہ نور، ہر بچہ نور کا ہے، کہ تیری نسل پاک میں بچہ نور کا، تو ہے یعنی نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ سرکار علیہ السلام کی وہ داماد ہیں، وہ بھائی ہیں کہ جن کی نسل پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنین کریمین علیہ السلام جیسی ہستیاں عطا کی کہ جو سید الشباب اہل الجنہ کے اعلیٰ ترین رتبے کے اوپر فائز ہوئے، کہ سارے مقام ایک طرف، سارے مراتب ایک طرف، اور مولا کائنات کا مقام اور مرتبہ ایک طرف ہے کہ علی کی زیارت خدا کی عبادت ہے، علی کی معرفت خدا کی عبادت ہے، علی کی محبت دراصل نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت دراصل علی کی محبت ہے۔ مجھے کہنے دیجئے صاحب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آج بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقام اور مرتبے کو مکمل طور پہ واضح کرتا رہتا ہے، جس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ یہ ہے مقام و مرتبہ۔ علی وہ ہیں جن سے محبت ایمان کی نشانی ہے، علی وہ ہیں جن سے نفرت منافقت کی نشانی ہے، علی وہ ہیں جن کا جسم رسول کا جسم ہے، علی وہ ہیں جن کا گوشت رسول کا گوشت ہے، علی وہ ہیں کہ علی تیغ مسلول ہیں، علی مرد مقبول ہیں، علی نفس رسول ہیں، علی زوج بطول ہیں، علی عکس رسول ہیں، علی ذل رسول ہیں، علی پرتاؤ رسول ہیں، علی فناف رسول ہیں، علی طالب رسول ہیں، علی مطلوب رسول ہیں، علی وسیع رسول ہیں، علی امین رسول ہیں، علی شاہد رسول ہیں، علی حبیب رسول ہیں، علی رفیق رسول ہیں، علی علم بردار رسول ہیں، علی ناصر رسول ہیں، علی نائب رسول ہیں، علی محبوب رسول ہیں، علی امیر المومنین ہیں، علی امام المتقین ہیں، علی خلیفۃ المسلمین ہیں، علی وسیلہ دنیا و دین ہیں، علی مصطفیٰ کی جان ہیں، علی منار الایمان ہیں، علی معرفت کا آسمان ہیں، علی شمع عرفان ہیں، علی خدا کی برہان ہیں، علی خدا کی شان ہیں، علی روح ایمان ہیں، علی خدا کا احسان ہیں، علی اسلام کی آن، اسلام کی بان ہے، علی حق
کی پہچان ہیں، علی صداقت کا نشان ہیں، علی گلشن مصطفیٰ کے باغبان ہیں، علی ناطق قرآن ہیں، علی حافظ قرآن ہیں، علی جامع قرآن ہیں، علی مصطفیٰ کی شان ہیں، علی اولیاء کے امام ہیں، علی جان اسلام ہیں، علی عالی مقام ہیں، علی دنیا و آخرت میں بلند مقام ہیں، علی حق کے امام ہیں، علی کے دست مبارک میں ولایت کے سارے نظام ہیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، تو للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو
کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ ماشاءاللہ 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 جی۔ آئیے اب منیرہ آغاز کیجئے، آج کیا خبریں کچن کے حوالے سے؟ جی آج کی جو ریسیپیز ہیں، آج مولا علی مشکل علی کشا کے دن کے حوالے سے نیاز بنا رہی ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ آج میں بنا رہی ہوں چکن حلیم، اور ساتھ میں بنے گی کھیر، اور ساتھ میں بنے گا تخم ملنگا دودھ کے ساتھ، جس میں بادام کی گارنش ہوگی۔ تو اس کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ جو ہمیں سامان چاہیے ہوتے ہیں، دالیں ہیں، دالوں کو اوور ایک نائٹ۔ منٹ قطع کلام، ایک منٹ۔ مولا کائنات کی شہادت کے وقت جب ان کو دودھ پیش کیا گیا تھا، اور دودھ کے ساتھ کیا تھا؟ دودھ کا نمک تھا، دودھ نمک تھا۔ نمک بھی ضرور رکھیے گا، نمک بھی الگ سے رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں چلیں بسم اللہ اچھا بتائیں۔ جی، اس کے نمک کے اعداد لیے بھی چکن بون لیس، علم العداد کے مطابق 110 بنتے ہیں، جو اچھا، حضرت اچھا، مولا علی مرتضیٰ کے ہاں نام بالکل ہے۔ ٹھیک۔ اور ویسے بھی نمک کھانا جو ہے سنت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 70 بیماریوں کا جو ہے، اگر آپ کھانے سے پہلے کھا لیتے ہیں 70 بیماریوں کا علاج ہے اس میں۔ یہ تو پیٹ کی 70 تو پھر آج بیماریوں۔ نمک بھی ساتھ رکھیں۔ ہاں نمک بھی ساتھ رکھیے گا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے لیے لال مسور کی دال، چنے کی دال، مونگ کی دال، ماش کی دال، اور ان سب دالوں کو اوور نائٹ بھگو دینا ہے چاول ساتھ، اور ساتھ میں اس کو بھگونے کے بعد صبح اس کو بوائل کرنا ہے بون لیس چکن کے ساتھ، اور اس میں ادرک لہسن پیسٹ، دھنیا پاؤڈر، نمک، لال مرچ، ان سب کو اکٹھا ڈال کے بوائل کر لیں گے، اور پھر اس پر اس کا بھگار تیار کریں گے۔ اس پہ پیاز ہوگا فرائی، ادرک لہسن، اور ساتھ میں اس میں ہری مرچیں اور لیمن ہوگا۔ چاٹ مسالہ، گرم مسالہ سے گارنش کروں گی۔ بیسیکلی اس کی بھگار ہی ہوتا ہے جو آپ کو اس کو ایلیویٹ تھوڑا سا کرے گا۔ اور جو ساتھ میں کھیر بنے گی، کھیر کے لیے میں لے رہی ہوں دودھ 1 کلو، ساتھ میں تھوڑا سا کھویا ہوگا، چینی، اس میں ونیلا ایسنس ڈالے گا، یا اور ابلے چاول جائیں گے، چھوٹی الائچی، بادام اس میں جائیں گے، اور ساتھ میں کھوپرا اور چاندی کا ورق اور بادام، اس کی گارنش ہے۔ ان سب کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا کیونکہ یہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، تو میں نے اس کو دودھ کے ساتھ چاول بوائل کر کے کھیر کو رکھ دیا بوائل کرنے، اور جو دالیں ہیں وہ آلریڈی پک رہی ہیں، اس کو ہلکا سا ہم بلینڈ کریں گے، اور پھر چکن کے ساتھ بنے گا۔ اور ساتھ جو دودھ ہے تخم ملنگا سے، اس میں تخم ملنگا ہے، اس میں میں نے دودھ اس میں ایڈ کر دیا ہے، اس میں رچ بس کیا ہے، اس میں بادام، الائچی، اور ساتھ میں جو اس کی شوگر سیرپ، وہ جب سرو کریں گے اس کے بعد اس کو مکس کر کے اس کو میں ڈسپلے میں لگاؤں گی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ جاری رکھیے۔ میرا خیال ہے پہلے تو قرآن جن کے ساتھ اور جو قرآن کے ساتھ، قرآن ہی سے ان کے تذکرے کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام المشارق والمغارب اللہ اسد اللہ الغالب سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وعلیہ السلام۔ الحمدللہ ہم ان سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ قرآن مجید میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ یہ کہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان فی القربا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن سے محبت کا نیکسٹ سٹیپ مودت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ یوں کہہ لیجئے کہ محبت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اور مودت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہے کہ تم جو رسول اللہ کے قرابت دار اور اہل بیت ہیں ان سے مودت کرو، ٹھیک۔ سو اس لیے یہ ہم سب کے دل یوں سمجھ لیں مجبور ہیں
وہ مولا علی کی محبت کے بغیر دھڑک نہیں سکتے. اللہ اکبر. یہ ہماری ضرورت بھی ہے. یہ ہماری ضرورت ہے اور ہم اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہیں. قرآن مجید کی متعدد آیات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں یا اشارتاً ان میں حضرت علی کی فضیلت کا ذکر ہے. بلکہ ہمارے آئمہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس قدر آیات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں ہیں اتنی کسی اور کے حوالے سے اللہ امت اکبر. میں نہیں ہے. سبحان اللہ. ان آیات میں سے ایک دو میں پڑھ دیتا ہوں. ایک تو آیت مقدسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ اے محبوب ہر آپ منذر ہیں، آپ ڈر سنانے والے ہیں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ کے مشرک حضور سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی نشانی کوئی معجزہ دکھائیں. حالانکہ اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد معجزات دکھائے، قرآن اترا، یہ سب معجزہ ہی تھا، یہ نشانی ہی تھی، لیکن وہ پھر بھی کہتے تھے ہمیں کوئی نشانی دکھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ان سے کہیں کہ میں منذر ہوں، اللہ کے ڈر تمہیں سنانے آیا ہوں، اس کے پیغام پہنچانے آیا ہوں. میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو مجھ سے آ کر کہے فرمائش کرے معجزہ دکھائیں جی میں دکھاتا رہوں. اگر یہی شروع ہو جائے کام تو پھر معجزات ہی دکھاتے رہیں اور تو کوئی کام نہ بچے. بالکل ٹھیک. اس لیے آپ فرمائیں کہ میں منذر ہوں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم میں ایک ہادی ہوتا ہے. اللہ. اور وہ ہادی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اس لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد سے مراد حضرت علی رضی اللہ اکبر. ہیں. اللہ اکبر. اور اس میں صحابہ کرام کی روایات اور تابعین کی روایات موجود ہیں کہ اس میں جو ہادی کا ٹائٹل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا فرمایا گیا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت حضرت علی کے ساتھ ہے اللہ. اور حضرت علی ہدایت کے ساتھ ہیں. اور جو ہدایت سے ہم کنار ہونا چاہتا ہے اس سے بھی حضرت علی کے ساتھ ہونا. کیا کہنا ہے بھائی، اسی بات کو آگے بڑھا لیجئے پیر صاحب کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ علیہ السلام، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. آگے بڑھائیے بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت ابتدائیہ آپ کا اور بڑا وجد آفرین اور وجد انگیز، جزاک اللہ. اور مفتی صاحب قبلہ کی گفتگو. جزاک اللہ. سبحان بہت اللہ. شکریہ، بہت شکریہ. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الحق مع العلی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. یہ ایک اللہ اکبر. عمومی شان ہے جو بیان کی گئی. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں، حضور اپنے جامع ترمذی باب المناقب کی یہ حدیث ہے، حضور اپنے پیاروں کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور دعا کرتے ہوئے میرے آقا نے آخر میں جہاں دعا کو ختم کیا، حضرت مولا علی مرتضیٰ کے لیے دعائیہ کلمات فرما کر فرمایا اللہم آدر الحق معہو حیث دار، یا اللہ حق کا رخ ادھر کر دے جدھر علی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان تو اللہ. یہ نا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اگر کبھی مزاج علی بدل جائے تو یا اللہ حق کا رخ ادھر کر دے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ وہ شان ہے جو سمجھنے کا ہمارے لیے ہمیں اس کی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو میں یہ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت جملہ علامہ ابو الحسن ندوی نے لکھا المرتضیٰ حضور کی سیرت میں، حضرت مولا علی مرتضیٰ کی سیرت میں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو بے پناہ شان عطا فرمائی تھی، تو اللہ جب کسی کو کوئی حسن یا کوئی چیز عطا کرتا ہے، نعمت عطا کرتا ہے، تو اس کی کچھ زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ کو جو مشکلات آئیں زندگی میں، یہ آپ کے ان کمالات کی زکوٰۃ تھی اور آپ نے اس پر ثابت قدمی کے ساتھ حق پر استقامت کے ساتھ آپ جمے رہے. تو گویا وہ جو اللہ کی طرف سے انعامات تھے، ان انعامات کا شکریہ اس طرح سے ادا کیا گیا کہ استقلال کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، مشکلات پر صبر کے ساتھ آپ قائم رہے. یعنی ان ہستیوں کا اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی کس پائے کی ہوا کرتی ہے؟ یقیناً جس پائے کا مال ہوگا اسی پائے کی زکوٰۃ ہوگی. جس شان کی خصوصیات ہیں اسی شان کے مطابق اللہ اکبر. وہ زکوٰۃ ہے. اللہ رب العزت نے
مختلف صورتیں آزمائش کی رکھیں، لیکن یہ وہ اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ ہستیاں ہیں. اور یہ جیسے مفتی صاحب نے خوبصورت آیہ مودہ تلاوت کی اور اس کی تشریح فرمائی، اس میں ایک چیز ہمارے سمجھنے کے لیے جو میں خود اپنے لیے سمجھنا ضروری اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، اپنے ذریعے سے اپنے احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ مودت جو ہے یہ اللہ نے فرض کی ہے. واہ. اور اللہ نے حضور کو حکم دیا ہے، اے حبیب قل آپ بھی فرما دیجیے. آپ بھی فرما دیجیے. یعنی دوہری تاکید کے لیے لفظ قل استعمال ہوا. اس کا معنی یہ ہے کہ جو بات کو اللہ اور اس کا حبیب دونوں ہستیاں کہہ رہی ہیں اس کو تسلیم کرنا کس قدر ضروری ہے. اور جب اللہ کسی بات کو فرما دے اور اپنے حبیب سے کہے آپ بھی فرما دو، تو اس کا مطلب وہ ہے جو امام اہل سنت نے کہا بخدا خدا کا یہی در نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو جو اس محبت سے غافل ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے وہ در حقیقت خدا اور رسول کی بارگاہ سے دور. بالکل ٹھیک. اور یہ بات یہ صاحب جیسا طالب علم اور گناہ گار بڑی سادی سی بات جانتا ہے، جو حب علی کے راستے سے بھٹک گیا نا پھر وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے، اور جو حب علی کے ہائی وے پہ چڑھ گیا منزل پہ پہنچ جاتا ہے. درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں. ڈاکٹر صاحب آپ ظاہر سادات گھرانے سے، آئیے ذرا مولا کائنات کے حوالے سے. اب میرا خیال ہے وہ جو حسین سا منظرنامہ ہے کہ جب چشمان مبارک نے سوائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور چہرے کو جو ہے وہ دیکھا نہیں، وہ ولادت وہ جو منظرنامہ ہے وہاں سے آغاز کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کی محبت کے حوالے سے جو مشہور شعر ارشاد فرمائے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. کہ اہل بیت پیغمبر آپ کی محبت اللہ نے قرآن میں خود نازل فرما کر فرض کر دی. اللہ اکبر. اللہ. یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اس سے بڑا فخر اور عزت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو تم پہ درود نہیں پڑھتا. اللہ اکبر. اللہ. تو مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ان ہستیوں میں شامل ہے کہ جب تک ان پہ درود نہ پڑھا جائے نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. اللہ. قبول ہونا بعد کی بات ہے، ادا ہی نہیں ہوتی. ادا ہی نہیں ہوتی. تو حضرت امام شافعی نے یہ فتویٰ دے کر واضح کر دیا ہے. اور جس طرح آپ نے پورا انٹرو میں آپ کے فضائل بیان کیے مولا کائنات شیر خدا کے، سارے انٹرو میں آپ نے بڑے خوبصورت فضائل بیان کیے، لیکن یہ فضیلت کہاں سے ملے گی کہ مولا کائنات شیر خدا نفس رسول ہیں. اللہ اکبر. انفسنا و انفسکم. باقی سارے فضائل میں کہیں نہ کہیں کوئی اور شامل ہو سکتا ہے، نفس رسول ہونے میں آپ کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہے. اور مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے مشترکہ یہ فضائل ہیں. اللہ کریم نے یہ عزت انہیں عطا فرمائی کہ وحدت نسب بھی عطا فرمایا اور وحدت نسل بھی عطا فرمائی. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبد المطلب تک میرے آقا کا اور مولا کائنات شیر خدا کا آپ کا نسب بھی ایک ہے، اور حضرت امام حسن اور حسین سے لے کے قیامت تک ان کی نسل بھی ایک ہے. اب یہ وہ فضیلت ہے جس میں کوئی اور شامل نہیں ہے. تو 13 رجب ہے اور جمعے کا دن ہے کہ جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کو میرے رب نے اپنا شیر عطا فرمایا، اسد اللہ عطا فرما دیا. اللہ نے اپنا شیر ہی میرے رسول کو سونپ دیا ہے. جس طرح حضرت عباس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو وہ شیر بن کے آئے حضرت سیدنا امام حسین کی خدمت میں، اور آپ شیر بن کے آئے جناب محمد الرسول اللہ کی خدمت میں. تو وہ مصطفیٰ کے شیر بن کے آئے، وہ مرتضیٰ کے شیر بن کے آئے، وہ مرتضیٰ کے شیر بن کے آئے. اور بالکل ایسا ہی ہے حضرت امام حسین کے شیر بن کے آئے جناب عباس 3 دن بعد بھی، اور آپ کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے. یہ حد تواتر کو روایات پہنچی ہوئی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مولود کعبہ ہیں اور یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے. اور آپ سے پہلے حضرت حکیم بن حزام کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، ان کے علاوہ کوئی اور کعبے میں پیدا نہیں ہوا. کعبہ میں پیدا ہو کر 3 دن تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن تک نہیں آنکھیں کھولی، جب تک رسول اکرم نے اٹھایا نہیں. چچی نے، کہنے کو چچی ہیں
سمجھنے میں رسول اکرم کی یہ ماں ہیں جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام. آپ نے جا کے کہا کہ بھتیجے لگتا تو صحت مند ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا. آقا نے اٹھایا, آنکھیں کھولیں, لمس ید مصطفیٰ جب محسوس کیا, آنکھیں کھول کر زمانے کو وہ عقیدہ دیا جسے شعر کی صورت میں پھر اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا کہ پیدا کعبے میں ہوا ہوں لیکن پہلے کعبہ نہیں دیکھا, کعبے کا کعبہ دیکھ رہا ہوں. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ شعری تخیل تو اعلیٰ حضرت کا ہے لیکن یہ عقیدہ اور عقیدت مولا کائنات نے ہمیں عطا فرمائی. پھر رسول اکرم نے آپ کو نام عطا فرمایا, وہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا. علی نام رسول اکرم نے عطا فرمایا, لعاب دہن سے گٹی رسول اکرم نے عطا فرمائی. آخری جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ میں پیدا ہونا یہ بس مقدر کی بات ہے, کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر علی کے سارے مقدر ہم جوڑتے چلے جائیں پیدا ہونے سے لے کے شہادت تک, تو لگتا یہ ہے کہ ہر فضیلت علی ہی کے مقدر میں ہے. تو فضیلت علی کے پیچھے پیچھے چلتی ہے, لہذا اگر مقدر کی بات ہے تو ہر فضیلت مقدر میں ہے. واہ واہ واہ, کیا بات, کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے, کیا اچھا جی. بھئی آئیے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے. سبحان منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں. ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں. دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے. صرف اجارہ علی کا ہے. اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں, تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. اصحاب النجوم کا ارشاد بھی بجا, سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے. سب سے مگر بلند. اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس. اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس. پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے, تیرے علم کی بساط تجھ
پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں۔ مفتی صاحب، جو ابتدا اسلام کی ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں، اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو تبلیغ فرمائی، وہاں سے ذرا مولا کائنات کے کردار ذرا روشنی ڈالیں اور آغاز کیجئے کہ کیا انداز ہے اور سب سے پہلے آپ جس طرح سے کھڑے ہوئے اسلام کا۔ جی، اس میں جنید صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ٹائٹل بھی ہے، آپ اول المسلمین ہیں۔ وہ اسی بنیاد پر ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا اور حکم خدا کے مطابق اپنے اقربا کو دعوت اسلام دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر مطالبہ دلیل، بغیر چوں و چراں، جیسے سرکار نے فرمایا فوراً لبیک کہا اور اسلام قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عالم بچپن میں تھے، تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کی تقسیم کرتے ہوئے یوں کہا ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ، ٹھیک، جوانوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی مرتضیٰ، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے اسلام قبول فرمایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آغوش نبوت میں ہی پرورش پا رہے تھے، اس لیے ہر موقع پر نہ صرف علمی اور نبوی فیضان جو برسا اس میں آپ فیض یاب ہوئے، بلکہ راہ حق میں اور تبلیغ اسلام میں جس قدر مشکلات آئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے پر برداشت کی اور ساتھ کھڑے رہے۔ اللہ۔ پھر آپ آگے بڑھیے، جب جب مشکلات مصائب آتی گئی، مثلاً شاب ابی طالب کا جو کٹھن وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی ساتھ رہے، اور 3 سالہ اس مشکلات سے بھرے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ اتنی بڑی عمر نہیں ہے ابھی، لیکن مشکلات برداشت کی اور ساتھ کھڑے رہے۔ تو ہر موقع پر ساتھ۔ پھر آگے بڑھیں، مکہ مکرمہ میں جو مشکلات آئیں ساتھ بھی ہیں، بستر رسول پر بھی۔ وہ جو ہجرت کا واقعہ ہے دیکھیں نا، ہجرت کے واقعے میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہجرت کرنی ہے، لیکن اس سے قبل آپ چونکہ مکہ کے اندر امین کے لقب سے آپ کا تعارف ہے، ایون کہ مخالفین بھی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں، لوگوں کی امانتیں ادا کرنی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ آپ نے امانتیں ادا کر کے بعد میں آنا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ مشرکین اب مجھ پر حملہ آور ہونے والے ہیں اور میرے قتل کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کا انتخاب فرمایا کہ آپ نے میرے بستر پر سونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے یہ کتنا مشکل وقت ہے، کیونکہ اب معلوم ہو چکا ہے کہ حملہ بھی ہونا ہے اور حملہ آور کا مقصد جان لینا ہے، اور جب جو بستر پر سویا ہوگا انہوں نے تو ٹوٹ پڑنا ہے، کیونکہ ان کو پتہ یہ بستر رسول ہے۔ اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی لیے تو ہم نہیں کہتے نا کہ آپ سب سے بڑے بہادر ہیں اور یہ ٹائٹل ملا آپ کو، آپ وہاں لیٹے، آرام کیا، اور خود بعد میں فرمایا بھی اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے، جیسی چین کی میٹھی نیند مجھے اس شب آئی، ایسی میٹھی نیند کبھی نہیں، پوری زندگی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ پھر آگے دیکھیے، مدینہ منورہ میں آ جاتے ہیں، تمام غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، ایون کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بدر و احد کے ہیرو کہلائے، بلکہ ہر جنگ کے ہیرو ہیں، خیبر کے ہیرو آپ ہیں۔ بالکل ایسا۔ ایک مجھے حدیث بیان کرنے دی جو میرا جی آج شروع سے ہی چاہ رہا تھا کہ آج میں یہ حدیث ضرور سناؤں، کیونکہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے جو فضائل جمع کیے ہیں نا جی، انف ہے۔
آپ نے فرمایا کہ علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں اللہ اکبر کہ جیسے حضرت موسیٰ کے نزدیک حضرت ہارون تھے آپ بھی میرے نزدیک ویسے ہیں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب اس بات کو تھوڑا سا کھولتا ہوں, میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا. حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی بھی ہیں, نبی بھی ہیں, بالکل ایسے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو اخی فرمایا, میرے بھائی, بالکل صحیح, لیکن یہ فرمایا کہ آپ میرے نزدیک اسی طرح ہیں جیسے ہارون حضرت موسیٰ کے نزدیک ہیں, لیکن آپ نبی نہیں ہیں, نبی نہیں, مجھ پر نبوت ختم ہو گئی. گویا کہ حضور بتانا یہ چاہ رہے ہیں ایک نبی کے اندر جتنے اوصاف ہوتے ہیں وہ اللہ نے حضرت علی کو بخشے ہیں, یہ قابلیت عطا کی ہوئی ہے کہ آپ اس میرٹ کے انسان ہیں, لیکن چونکہ نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی اس لیے آپ کو نبی نہیں بنایا گیا. سبحان اللہ, کیا اچھا, کیا اچھا. پیر صاحب اب چونکہ بات وہ غزوات کی آ گئی تو مطلب بدر کے میدان سے لے کے خندق کے نقشے تک, خندق کے نقشے سے لے کے خیبر کے نقشے تک, حنین تک, مطلب جہاں چلے جائیے ہر مارکا ہر میدان جو ہے وہ علی علی کرتا ہوا پکار رہا ہوتا ہے, بس دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے. بتائیے ذرا. اللہ رب العزت نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو یہ ذاتی وصف شجاعت کا عطا فرمایا تھا, اور آپ اس قدر شجاع تھے کہ جس طرح یعنی رن کے اندر آپ بھیڑ میں گھس جاتے تھے اور گھس کر یعنی چہار اطراف سے دشمن ہے اور اندر مولا علی مرتضیٰ اللہ اکبر دشمنان خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر رہے ہیں. اور اس قدر شجاعت, اس قدر بہادری جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بڑا ہی اہم نقطہ آج پہلی بار آپ کے ذریعے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. عام مشاہدہ یہ ہے, ہمارا عام مشاہدہ یہ ہے کہ جو لوگ شجاع اور بہادر ہوتے ہیں ان کا علم سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا, لیکن یہ جامع المحاسن کتنی بڑی شخصیت ہے کہ ایک طرف یہ سب سے بڑے بہادر شجاع اشجاع الناس حضرت مولا علی مرتضیٰ اور دوسری طرف باب مدینہ العلم, یعنی علوم کے حوالہ سے اللہ نے اس قدر جامع آپ کو شان عطا فرمائی کہ ہر دور میں خلفائے راشدین علیہم الرضوان کے دور میں ہر دور میں آپ سے استفادہ کیا گیا, اور علم کی وہ شرحیں حضرت مولا علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک بہت بڑا ہمارے لیے وہ ایسٹ ہے علمی حوالہ سے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا. صحابہ کرام پناہ مانگتے تھے اس وقت سے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور اس میں مولا علی لعلہ کا عمرن, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مشہور قول ہے. یعنی جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے, اب یہ دو طرح شخصیت کے یہ دو پہلو ہیں, اور میں اسے اگر یہ کہوں کہ یہ اجتماعی ضدین ہے تو یہ بھی بیجا نہیں ہوگا. دو مختلف شانیں ہیں یعنی جو کہ عام مشاہدہ میں نظر نہیں آتی, لیکن اللہ نے آپ کو ان دونوں میں کمال عطا فرمایا. اگر کہیں دشمنان خدا اور رسول سے بذریعہ شمشیر حفاظت کرنی ہے اسلام کی, بانی اسلام کی, تو علی سامنے آتی ہے, اور اگر کہیں علم کے اعتبار سے اسلام پر اعتراض آتا ہے, بانی اسلام پر اعتراض آتا ہے, حضور کی شان کا دفاع کرنا ہے, اگر کہیں کوئی منافق کہے کہ مجھے علم نہیں ہے تو مولا علی میرے نبی کو حضور کو علم نہیں ہے, اگر کوئی منافق کہے تو علی فرماتے ہیں وہ تو نبی تھے, میں تو آغوش علی میں پلنے والا ہوں, مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا, تم مجھ سے سوال کر لو جو تم کرنا چاہتے ہو, میں نے تو اس آغوش میں پرورش پائی. یعنی ایک طرف اس اعتبار سے میدان جہاد میں حفاظت کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے دین کی, حضور کی, اور دوسری طرف علمی فکری اعتراضات کے حوالہ سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے اس وقت حضرت مولا علی مرتضیٰ ان آیات بینات کی شرح کو کھول کر اور اس طریقے سے امت کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت. یعنی ایک طرف آپ جغرافیائی سرحدوں کی محافظت بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف نظریاتی سرحدوں کی بھی, اور بڑا دو انٹلیکچوئل وار فیئر میں بھی آپ جو ہے وہ صف اول میں کھڑے ہیں, اور جو عسکری طاقت ہے اس میں بھی صف اول میں. میرا دل کرتا ہے میں حضرت پیر نصیر الدین کے دو شعر آپ کو سنا دوں جہاں بات پہنچی ہے. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی, سبحان اللہ, کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی, جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی. سبحان اللہ, سبحان. ان کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب, جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب,
وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی. سبحان اللہ. یہ شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. اچھا اب ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، القابات بے شمار القابات، اور ایک ایک لقب کو اٹھائیں صاحب تو آپ جو ہے گھنٹوں گفتگو کریں. القابات پہ بات کیجئے مولا کائنات کے. جنید بھائی، جس طرح ہم پہلے عرض کر رہے تھے کہ نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثناء نے اللہ کے حکم سے آپ کا نام علی رکھا، تو آپ کی والدہ نے جناب حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ کا نام، جسے بعد میں آج ہم لقب کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، وہ حیدر رکھا. حیدر کرار. نیرا حیدر نہیں، حیدر کرار ہے. یعنی وہ ایسا شعر ہے کہ جو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے. دو نیم جو مرحب کی جو بات آپ پہلے کر رہے تھے نا، تو اب یہ طاقت، یہ قوت میرے رب نے آپ کو عطا فرمائی. پھر آپ اسد اللہ الغالب قرار پائے. اور یہ کیسے ہوا کہ آپ غزوہ خندق میں دیکھیے کہ جب نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثناء نے اس کیفیت میں، جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ وہ بلغت القلوب الحناجر، کہ یہ کیفیت وحشت کی، دہشت کی ہو چکی تھی. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ سورہ احزاب میں بیان کیا گیا. آج بھی جب ہم زلزلے کا نام لیتے ہیں یا بولتے ہیں، وہ ایک وحشت، دہشت اور خوف کی کیفیت کے لیے زلزلہ بولا جاتا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. تو یہ کیفیت ایسی ہے کہ انسان اندر سے ہل کے رہ جاتا ہے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس کیفیت میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ عمر بن عبد ود کا مقابلہ کون کرے گا. اس کیفیت میں مولا کائنات شیر خدا کھڑے ہوئے. 1000 سواروں کے برابر تھا. 1000 سواروں کے برابر. تو آقا کریم نے پہلے لمحے میں مولا علی کی غیرت ایمانی کو مزید انگیخت دینے کے لیے، ابھارنے کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا علی وہ ہزاروں کا اکیلا مقابلہ کرتا ہے. یہ بوسٹر تھا بیسیکلی. یہ بوسٹر تھا. لوگ اس کو غلط انداز سے بیان کرتے ہیں. اور پھر جب بوسٹر تھا اور ایسا ہی تھا، اور وہ بڑھتا جا رہا تھا آپ کا جوش، غیرت ایمانی. دوسری مرتبہ آقا نے کہا، تیسری مرتبہ جب وہ تشریف لے گئے مولا کائنات، پھر جو عمر بن عبد ود کے ساتھ ہوا، وہ خندق کی مٹی آج بھی بیان کرتی نظر آ رہی ہے. اسی لیے آپ کی والدہ گرامی نے آپ کا نام حیدر رکھا. یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مائیں بھی اپنے بچوں کے نام رکھتی ہیں. بچہ پیدا ہوا، کسی کی نسبت دے کر ماں نے نام رکھ دیا کہ یہ ساجد ہے. شاید وہ ساری زندگی سجدہ کوئی نہ کرے. عابد ہے، عبادتی کوئی نہ کرے. حامد ہے، حمدی کوئی نہ کرے. غلام حسین ہے، حسین سے محبت ہی کوئی نہ ہو. ہماری مائیں یہ نام رکھتی ہے نا کسی کی نسبت دے کر. لیکن مولا علی کی والدہ نے جب یہ نام رکھا، ابھی والدہ نے یہ بدر کا منظر نہیں دیکھا تھا، احد کا منظر نہیں دیکھا تھا، خندق اور خیبر کو نہیں دیکھا تھا، لیکن علی کا چہرہ دیکھ کر کہا یہ میرا شیر بیٹا ہے، یہ حیدر ہے. اسی لیے علی جب مرحب کے مقابلے میں گئے تو انہوں نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. مائیں ایسی ہوتی ہیں فاطمہ بنت اسد جیسی، تو پھر وہ نام رکھ کے اسم مسمى بنا دیا. اب ذرا دیکھیے، اگر ماں نام رکھے تو وہ حیدر ہو جاتا ہے. تو علی تو ماں نے نہیں رکھا تھا، علی تو محمد رسول اللہ نے رکھا تھا. اب میرے آقا کے کہنے سے میرے رب نے اتنا بلند کر دیا مولا علی کو کہ 1400 سال ہو گئے، ہر لمحے آپ کا ذکر بڑھتا ہی جا رہا ہے. دوسرا آپ کا ایک مشہور لقب ہے تاجدار حل عطا. اب یہ تاجدار حل عطا، یہ نسبت کس واقعے کی طرف ہے کہ جب مولا کائنات شیر خدا کے صاحبزادگان حضرت امام حسن اور حسین دونوں بیمار ہوئے تو آپ نے منت مانی 3 دن کے روزے رکھنے کی کہ صحت یابی ہو جائے. اب یہ سورۃ الدہر میں سورۃ الانسان بھی اس کا نام ہے. یہ 29ویں پارے کی سورت ہے جس کا آغاز ہوتا ہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر کے الفاظ سے. وہاں اللہ رب العزت نے ایک ریاست کا نقشہ کھینچا ہے، ایک کنگڈم، ایک سلطنت، ایک بادشاہت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ بادشاہت ایسی ہوگی کہ جس کا نام جنت ہے، جس میں حریر کا لباس ہوگا، شراب طہور ہوگا، غلمان ہوں گے، حوریں ہوں گی، خدمات کا منظر ہوگا، باغات ہوں گے. اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ جب غلمان خدمت کرتے رہیں گے، آخر میں میرا رب جب کرم نوازی فرمائے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تو پھر اس کنگڈم میں رہنے والوں کو میرا رب خود شراب طہور عطا فرمائے گا.
اب یہ کسے ملے گا؟ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ ان ہستیوں کو جنہوں نے مسکین کو بھی کھلایا، یتیم کو بھی کھلایا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جن کے صدقے آج تک مسکین یتیم کھاتے آ رہے ہیں اور قیامت تک کھاتے رہیں گے۔ اب اس سورت کی ابتدا کیونکہ حل عطا کے الفاظ سے ہے تو ارشاد فرمائے اس کنگڈم کے جو تاجدار ہیں مولا کائنات شیر خدا، تو ان کا لقب ہوگا تاجدار حل عطا۔ اور اسی طرح آپ کو ابو تراب بھی کہا جاتا ہے، وہ واقعہ اپنی جگہ جس کی وجہ سے آقا نے یہ ارشاد فرمایا، قلندر لاہوری کہتے ہیں ابو تراب کا مطلب ہے تراب والا، تراب کا باپ، مٹی کا باپ جو مٹی پہ غالب آ گیا۔ تو آپ کو ابو تراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو نفس کی مٹی ہے آپ نے اسے اللہ کی رضا میں اتنا فنا کر دیا کہ اب اس وجود میں نفس کا حکم نہیں چلتا، خدا کا حکم چلتا ہے، اس لیے آپ کو ابو تراب کہا کیا کہنا۔ ملک کے ممتاز ثناخواں جناب ظہیر عباس صاحب اپنے بھائیوں کے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ آغاز کیجئے، کیا سنا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ مولا علی سرکار، بسم اللہ۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ شاہ مردان علی، شاہ مردان علی، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، شیر یزدان علی، علی حق علی، علی علی مولا علی، علی حق علی، علی علی مولا علی، علی حق علی، علی علی مولا علی، علی تن پر علی علی ہو زباں پر علی، علی تن پر علی علی ہو زباں پر علی، علی 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 تن پر علی علی ہو زباں پر علی، علی مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی، علی حق علی، علی علی مولا علی، علی حق علی، علی علی مولا علی، علی حق علی، علی علی مولا علی، علی بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، ارے جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا، علی 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 مولا علی، علی حق علی، علی علی مولا علی، علی حق علی، علی علی مولا علی، علی بس تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، بس تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، نشان منزل مقصود راہ بر سے ملا، نشان منزل مقصود راہ بر سے ملا، بس تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، نشان منزل مقصود راہ بر سے ملا، علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں، علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں، ارے خدا وہ ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا، علی 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 مولا علی، علی حق علی، علی علی مولا علی، علی حق علی، علی علی مولا علی، علی خلوص دل سے علی کا جو نام لیتا ہے،
لذت عمر دوام لیتا ہے، وہی تو لذت عمر دوام لیتا ہے۔ خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، علی کا نام تو گرتوں کو تھام لیتا ہے۔ علی 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 مولا علی، علی حق علی 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 مولا علی، علی حق علی 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 مولا علی، علی علی۔ کہ کعبے کے درمیان ولادت علی کی ہے، کعبے کے درمیان ولادت علی کی ہے، مسجد میں جو دیکھا تو شہادت علی کی ہے۔ کعبے کے درمیان ولادت علی کی ہے، مسجد میں جو دیکھا تو شہادت علی کی ہے۔ حسن و حسین فاطمہ علی کے ہیں، محبوب حق سے خاص ہی نسبت علی کی ہے۔ قرآن کے مفاہیم و مطالب کے رازداں، قرآن کے مفاہیم و مطالب کے رازداں، بسم اللہ کے نقطے کی حقیقت علی کی ہے۔ صدیق و عمر و عثمان ستارے ہیں عشق، صدیق و عمر و عثمان ستارے ہیں عشق کے، منزل نبی کے عشق کی جنت علی کی ہے۔ جنت میں جسے چاہے ڈالے یا روک دے، جنت میں جسے چاہے ڈالے یا روک دے، سرکار دو جہاں کی حکومت علی کی ہے۔ دنیا کو یاد آج بھی جرت علی کی ہے، دنیا کو یاد آج بھی جرت علی کی ہے۔ جس کا نہیں جواب وہ ہمت علی کی ہے۔ کیا امتزاج رخ پہ ہے روب و جمال کا، حق ہے کہ بے مثال وجاہت علی کی ہے۔ بدر و احد و حنین ہو کوئی بھی جنگ ہو، بدر و احد و حنین ہو کوئی بھی جنگ ہو، اپنی مثال آپ شجاعت علی کی ہے۔ 1400 سال ہو گئے دور علی کو آج، 1400 سال ہو گئے دور علی کو آج، لیکن دلوں پہ آج بھی ہیبت علی کی ہے۔ قول نبی کہ مجھ سے علی میں علی سے ہوں، قول نبی کہ مجھ سے علی میں علی سے ہوں، قلب رسول پاک میں عظمت علی کی ہے۔ پیارے نبی کے خلد میں بھی بھائی ہیں علی، پیارے نبی کے خلد میں بھی بھائی ہیں علی، کتنی نبی پاک کو چاہت علی کی ہے۔ گھر میں ان کے سیدہ اور سید الشباب، ہے گھر میں ان کے سیدہ اور سید الشباب، پھر کیوں نہ کہیے دوستوں جنت علی کی ہے۔ حب علی عقیدے کا ایک جز ہے دوستوں، حب علی عقیدے کا ایک جز ہے دوستوں، پہچان مومنوں کی محبت علی کی ہے۔ اس شخص کو نبی نے منافق دیا قرار، اس شخص کو نبی نے منافق دیا قرار، دل میں ذرا بھی جس کے عداوت علی کی ہے۔ کوئی بھی مرلہ ہو بقول رسول حق، کوئی بھی مرلہ ہو بقول رسول حق، حق ان کے ساتھ ہے یہ حقیقت علی کی ہے۔ نسبت کے جیسی موسیٰ سے ہارون کی ہوئی، نسبت کے جیسی موسیٰ سے ہارون کی ہوئی، بے ست سوا نبی سے وہ نسبت علی کی ہے۔ پھر بڑھ رہا ہے حوصلہ باطل قدم بدم، بھئی یہ برملا ہے بر موقع ہے، پھر بڑھ رہا ہے حوصلہ باطل قدم بدم، حاجت جہاں کو آج بھی حضرت علی کی ہے۔ میرا نہیں ہے قول یہ قول رسول ہے، میرا نہیں ہے قول یہ قول رسول ہے، ایمان ہے وہاں جہاں الفت علی کی ہے۔ ایمان کا نور پاس میرے کیوں نہ ہو اویس، ایمان کا نور پاس میرے کیوں نہ ہو اویس، پیوست میرے دل میں مودت علی کی ہے، پیوست میرے دل میں مودت علی کی ہے۔ مفتی صاحب میں اس سے قبل کہ ظاہر بات کو آگے بڑھائیں، میں چاہتا ہوں ذرا ایک خاص جو منظر نامہ ہے اور اس منظر نامے پہ ذرا گفتگو کی جائے، کیونکہ بالکل ظاہر موقع سمٹتا جا رہا ہے کہ وہ جو شہادت کا موقع ہے جس میں مطلب جس وقت آپ کو ضرب لگی، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا،
یہ جملہ مولا کائنات کا، ذرا اس پہ بات کیجیے اور وہ پورا منظرنامہ کیا؟ جی جنید صاحب، جامع مسجد کوفہ، نماز فجر، حالت سجدہ، دنیا کے متقی ترین شخص پر دنیا کے شقی ترین شخص نے زہر آلود تلوار کے ساتھ ضرب لگا دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے اور اسی لمحے آپ کی زبان سے یہ الفاظ بے ساختہ جاری ہوئے، اللہ فزت و رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اللہ اللہ. اچھا دیکھیے، اب بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہیں اور اس موقع پر یہ الفاظ فرما رہے ہیں. آخر مناسبت کیا ہے اور حضرت علی کا کیا اشارہ ہے؟ اللہ. مختلف تعبیرات کی گئی ہیں. ایک اس کی تعبیر یہ ہے کہ مولا علی نے جب سے دامن اسلام میں تشریف لائے اور پھر اسلام کی خاطر زندگی بھر قربانیاں دیں، غزوات میں، سرایا میں، جنگوں میں شریک ہوئے، بہادری کے جواہر دکھائے، لیکن کوئی تلوار ایسی بنی ہی نہیں تھی جو مولا علی کو زیر کر سکتی. اللہ. جستجو شہادت ہے کہ وہ ہمیشہ دل کے اندر منڈلاتی رہی، امنگیں جگاتی رہی. مولا علی کی شدید خواہش رہی مجھے شہادت ملے، نہیں آئی. لیکن آج جب وہ حالت سجدہ میں جام شہادت پینے کو موقع ملا تو مولا علی کی زبان سے نکلا کہ میں کامیاب. اللہ. دوسری تعبیر یہ ہے کہ مولا علی کی شہادت کے وقت جو کیفیت ہے وہ اطاعت الہی میں ہے. اللہ اکبر. مولا علی اطاعت الہی کی حالت میں اس کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کامیابی ہے نا. اس لیے فرمایا کہ میں کامیاب و کامران ہو گیا. سو اس میں ایک سبق بھی ہے کہ اگر آپ کی زندگی یوں اختتام پذیر ہوتی ہے تو یہ اصل کامیابی اور فلاح ہے. بالکل ٹھیک. اور میں جو وصیتیں ہیں نا اس موقع پہ اس پہ گفتگو کرنا چاہوں گا، لیکن میں چاہوں گا وہ ہم ناظرین افطار کے بعد آپ کو سنوائیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا. وہ بڑی شاندار وصیتیں ایک مرتبہ سن لی نا آپ نے. اوف اللہ اکبر. پیر صاحب اب ذرا آئیے، ظاہر ہے اگر مولا کائنات کا ذکر پاک ہو اور مولا کائنات کے علم کی بات نہ ہو تو یہ ممکن کیسے کہ انا مدینۃ العلم ولی البابھا، اور وہی بات کہ حکمتوں کے 10 حصے تقسیم 9 مولا کائنات کو عطا ہوا. ذرا اس پہ گفتگو کیجئے کہ کیا علمی شان آپ کی. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، جو کچھ پچھلی آسمانی کتابوں میں ہے وہ اللہ نے سب کچھ قرآن حکیم میں جمع کیا، اور جو قرآن حکیم میں ہے وہ سارے کا سارا سورہ فاتحہ میں جمع کیا. اسی لیے اس کو ام القرآن یعنی قرآن کی جڑ کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو. اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں اس کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اس کو بسم اللہ کے با کے نقطہ میں رکھا. اللہ اکبر. اور فرمایا یا علی بسم اللہ کی با کا نقطہ وہ آپ کی ذات مبارک. اللہ اکبر. اللہ اکبر. علامہ اسی لیے کہتے ہیں اللہ اللہ بائی بسم اللہ پدر معنی ذبحن عظیم آمد پسر. اللہ اللہ ذرا اس گھر کی شان تو دیکھو. بابا جان جو ہیں وہ بسم اللہ کی با کا نقطہ یعنی علوم کا مرکز و محور ہے، اور بیٹا جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام ذبح عظیم کی تفسیر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس طرح یہ ہم اپنے اہل سنت کے ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، اپنی روایات اور تفسیری اسناد حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ پر جب پہنچ جاتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسناد متصل ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت مولا علی مرتضیٰ سے علم لیتے ہیں اور بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ میں اپنے علم کو اس طرح حضرت مولا علی مرتضیٰ کی علم کے سامنے ہیچ پاتا ہوں، یعنی ان کا اور میرے علم کا کوئی مقابلہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کو حضور فیض عالم نے کشف المعجوب میں اصحاب صفہ میں شمار کیا ہے. براہ راست یعنی حضور علیہ السلام سے تعلیم و تربیت قرآن حکیم پڑھنا یہ شرف حاصل ہے. بڑا معتبر نام ہے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان میں عبداللہ ابن عباس کا. عبداللہ ابن مسعود، اب میں بات کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود. اچھا ٹھیک، اب ان کی بات جی ان کی بات. حضرت فیض عالم نے انہیں اصحاب صفہ میں لکھا ہے. اچھا ٹھیک. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یعنی براہ راست حضور سے بھی علم لیتے ہیں، لیکن حضرت مولا علی مرتضیٰ سے بھی علم لیتے ہیں.
اور ابو الاسود اسود دہلی جو ہیں دمشق میں فیض بانٹ رہے ہیں علم کا، تو کسی نے کہا آپ کے پاس بڑا علم ہے، اس نے کہا جب مجھے کوئی چیز کھٹکتی ہے، میری تسکین نہیں ہوتی، تو میں عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتا ہوں، اور عبداللہ ابن مسعود جو ہے جب اسے کچھ نہیں آتا تو وہ کوفہ والے سے پوچھتا ہے، اور جو کوفہ والا ہے اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اسے اللہ اور اس کے رسول نے سب کچھ عطا کر دیا۔ اللہ بہت عرصے تک آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں رہے، اور بہت عرصے تک مولا کائنات کی دست شفقت ان پہ رہی۔ یا علی یا علی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ قصیدہ غوثیہ مفتی صاحب ابتدا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، سقانی الحب كاسات الوصال، فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعد ومشت لنحوي في كؤوس، فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي، وادخلوا أنتم رجالي، وهم واشربوا أنتم جنودي، فساق القوم بالوافي ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري، ولا نلتم علوي واتصالي، مقامكم العلا جمع، ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي، يا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، انا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال، أنا البازي واشأب كل شيخ، ومن ذا في الرجال يعطي مثالي، كساني خلعة بطراز عزم، وتوجني بتيجان الكمال، واطلعني على سر القديم، وقلدني وأعطاني سؤالي، وولاني على الأقطاب جمعا، فحكم نافذ في كل حال، فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال، ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال، ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي، ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي، وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي، وتخبرني بما يأتي ويجري، وتعلمني فاقصر عن جدالي، يا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، مريدي هموتي واشتح وغني، وفعلت ما تشاء فالاسم عالي، مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال، طبولي في السماء والأرض دقت، وشموس السعادة قد بدالي، بلاد الله ملكي تحت حق وقتي، قبل قلبي قد سفالي، نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي، وكل ولي له قدم، وإني على قدم النبي بدر الكمال، مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال، أنا الجيلي محي الدين اسمي، وأعلامي على رأس الجبال، أنا الحسن والمخدع مقامي، وأقدامي على عنق الرجال، وعبد القادر المشهور اسمي، وجدي صاحب العين الكمال، تقبل لي ولا ترد سؤالي، أغثني سيدي انظر بحالي، يا شاہ جیلان، یا شاہ
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذو الجلال والإكرام. پروردگار عالم تمام روزے داروں کے روزے قبول فرما. میرے مولا ہمارے تمام ناظرین میں جن جن کے والدین اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں ان کی بخشش اور درجات بلند فرما. جن کی حیات ہیں ان کو صحت تندرستی دے دے. میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے. اے اللہ پاک خاص طور پر جو تنگ دست ہیں مفلوق الحال ہیں کام نہیں ہے یا اللہ عید بھی قریب ہے ان کی پریشانی زیادہ بڑھ گئی ہے یا اللہ ان کے لیے بھی اسباب عطا فرما دے. خصوصی طور پر میرے مولا جن کا کام نہیں چل رہا کام چلا دے. جو بے روزگار ہیں برسر روزگار کر دے. جن کو تو نے مال و متاع بخشا ہے انہیں مال کا حق غریبوں کی مدد کی صورت میں ادا کرنے کی توفیق دے. اے اللہ مقروضوں کا قرض اتار دے. میرے مولا جو کرائے کے گھروں پر رہتے ہیں اپنے گھر دے دے. میرے مولا مالک جو تعلیمی میدان میں محنت کر رہے ہیں ان بچوں کو کامیاب فرما دے. یا اللہ جو بچیوں کے لیے رشتے دیکھ رہے ہیں انہیں اچھے رشتے دے دے. میرے مولا اپنے فضل سے جن کے گھروں میں ناچاکیاں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہے یا اللہ طلاق سے بچانا گھروں کو آباد رکھنا. اے اللہ کسی بھی ماں یا باپ کو بیٹی کا غم نہ دینا. اے اللہ ہر ایک کو اس بارے گراں سے بچانا. میرے مولا ہمارا وطن عزیز جو اندرونی بیرونی مشکلات کا شکار ہے ہمارے ملک کو تمام کرائسس سے نجات دے کر سر بلندی استحکام اور عزت عطا کر دے. ہماری افواج کی ہمت اور حوصلے میں اضافہ فرما اور ہمارے ملک کے وسائل میں برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.